اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اس نشست میں مجھے اصل میں ایک غور و فکر پر ابھارنے والی بات آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر جو غور و فکر کرنا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے متعدد پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیسے کیسے غور کرنا چاہیے، مجھے بس ایک پہلو پر آج بات کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اور بتائیے کہ دنیا میں کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے؟ جب ایک معاشرے میں ایک صالح انسان ہوتے ہیں، ایک نیک مسلمان ہوتے ہیں، مسلم معاشرے میں ان کی قدر ہوتی ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ پھر جو ہے ایک بڑا طبقہ ان سے ہوتا ہے، علماء کا، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، چاہتے ہیں انہیں اللہ کے لیے۔ اور پھر جو زمانہ آگے جاتے رہتا ہے، یعنی پیچھے کی بات میں کر رہا ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مسلمان پچھلے زمانے کے مسلمانوں کو، ان کی دین کی قربانیوں کو، پھر صحابہ اور اللہ کے رسول کی بات تو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ہماری جو محبت ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے نفس سے بڑھ کر، زندگی کی جڑی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ یقیناً ہم نے ان کو تقریروں میں سنا ہے، احادیث میں سنا ہے، سب کچھ۔ مجھے غور و فکر والی بات یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہمارے نفس سے زیادہ ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیوں، کیسے اللہ کے رسول کی محبت ہم اپنے نفس سے زیادہ کریں۔ یہ بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے، یہ بات مجھے آپ کو بتانا ہے۔ عربی زبان میں التفکر کہتے ہیں غور و فکر کرنا، یعنی ہر پہلو پہ غور و فکر کرنا۔ جیسے مان لیجئے کہ ہمارے پاس ہم ایک موبائل کی خریداری کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی یعنی کیا کیا فنکشن ہے، کتنا جو ہے اس کے اندر اور خوبیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ گویا کہ ہم ہر پہلو پر اس پہ غور کرتے ہیں، پھر اس کو لیتے ہیں۔ ایک گاڑی کی خریداری ہوتی ہے، ہر پہلو پر اس پر نظر ڈالتے ہیں، پھر جا کر کے لیتے ہیں۔ ایک پہلو پر تو نظر نہیں ڈالتے نا، ہر پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسی کو غور و فکر کرنا کہتے ہیں، اسی کو تفکر کرنا کہتے ہیں۔ ابن فارس رحمہ اللہ نے جو الفکر یعنی فقرہ کا جو معنی انہوں نے بتایا ہے وہ یہ کہ الفاء والکاف والراء، اس کا معنی انہوں نے یہ بتایا کہ جو اذا تردد القلب فی الشیء، یعنی قلب کا، دل کا کسی چیز سے متعلق، یعنی اس کے ارد گرد جو ہے مطلب گھومنا اور جو ہے اس کا دل اس پر آنا جانا، یعنی ہر پہلو پر جو ہے اس کے دل میں اس کے تعلق سے خیالات آنا۔ جب کہتے ہیں عربی زبان میں التفکر تو اس کا معنی ہی یہی ہے کہ اذا ردد القلب فی الشیء معتبرا، یعنی دل کسی چیز سے متعلق بطور اتعاظ، بطور عبرت اس پر نظر ڈالتا ہے، اس کے چاروں طرف جو ہے مطلب اس پر اس کا آنا جانا ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز سے متعلق ہر پہلو پہ غور کرنے کا نام ہی التفکر ہے، کسی ایک پہلو پر نہیں، اس کے سیاق سباق سے، ہر پہلو سے اس کی انجام آغاز کو سامنے رکھ کر کے غور و فکر کرنا، اسی کو عربی زبان میں التفکر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا میں بیان فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے میں نے مفصل تقریباً 2 سے 3 نشستوں میں سورہ سبا کی جب میں نے تفسیر کی تو اس میں نے تفصیل سے بتایا ہے الحمدللہ۔ یہاں مجھے صرف ایک اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے سبھی لوگوں کو اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ پر غور و فکر کی دعوت دی۔ کہا کہ 2 لوگ مل کر کے ایک تنہائی میں بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دراسہ کریں اور آپ کی زندگی کے ایک پہلو پہ غور کریں، آپ کے بچپنے پر، آپ کی جوانی پر، آپ کی شادی بیاہ پر، آپ کے معاملات پر، آپ کی گفتگو پر، آپ کے رہن سہن پر، آپ کے جو ہے حضر اور سفر پر، آپ کی بعثت نبوت سے پہلے کی زندگی، بعد کی زندگی، آپ کی عبادات، اللہ سے آپ کا تعلق، ہر معاملے میں غور کریں اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اواخر میں کہا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا
اب تک بھی اللہ کے رسول پر غور نہیں کیا انہوں نے، یعنی اب تک میں تمہاری موت آ جائے گی، تمہاری زندگی نکل جائے گی، اللہ کے رسول کی زندگی پر کب غور و فکر کریں گے؟ تو دعوت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو غور و فکر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے ہم جو محبت کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زبانی اعتبار سے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن میرا نفس اللہ کے رسول کی محبت پر غالب ہے، میرے بیوی بچے اللہ کے نفس کی محبت پر غالب، اللہ کے رسول کی محبت پر غالب ہیں، میرا مال اور میری زندگی اور میرے دیگر معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کہیں غالب تو نہیں آ جا رہے ہیں۔ یہ غور و فکر کی بات ہے، سوچنا چاہیے اس بات پر۔ دیکھیں یہ ہمارا ایمان ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی جو کتاب الایمان ہے اس میں مستقل ایک باب آپ نے قائم کیا ہے کہ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یعنی اصل الاصیل ہے، اصل ایمان کا ایک جز ہے یہ، یعنی بنیاد اساس ہے یہ، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی خوبیوں کو دیکھ کر کوئی بھی آپ سے محبت کرے گا ہی، لیکن ہے نا یہ ایک ایمان ہے، ایک عقیدہ ہے ہمارا، اعتقادی طور پر اللہ کے رسول سے ہماری محبت ہونی چاہیے کہ محبت کا مطلب کیا ہے وہ غور کرنا چاہیے، محبت کیسی ہونی چاہیے وہ قابل غور بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 2 حدیثیں لے کر کے آئے۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث لے کر کے آئے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فوالذی نفسی بیدی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا کہ یعنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اس کے پاس گویا کہ ایمان ہی نہیں ہے جو شخص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی جو محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے، اس کی آل اولاد اور اس کے والد دونوں سے بڑھ کر کے وہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے۔ یہاں اللہ کے رسول نے من والدہ و ولدہ، اپنے والد سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر کے جو بات کہی ہے، یعنی اس میں والد اور اولاد کا ذکر کیا، اور بھی اس میں جو تفصیلات ہیں میں نے جب امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح کی کتاب الایمان کی جو میں نے شرح کی ہے الحمدللہ، مکمل تو نہیں کیا میں نے، لیکن اس حدیث مبارکہ کی میں نے شرح کی ہے الحمدللہ، اس باب سے متعلقہ جو دونوں حدیثیں ہیں اس میں نے تفصیل سے اس حدیث کی سند اور متن ہر 2 پر میں نے الحمدللہ یعنی جو باتیں میرے مطالعے میں تھی میں نے اس میں رکھ دی ہیں، اور وہ یوٹیوب پر موجود بھی ہے الحمدللہ۔ یہاں مجھے اتنی بات بتانی مقصود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک میں تمہارے آل اولاد اور تمہارے آبا و اجداد یعنی تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے سے بڑھ کر کے میں عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک وہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ دوسری حدیث انس ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، دنیا کے سبھی لوگوں سے بڑھ کر کے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے تعلقات، ہماری محبوب چیزیں، اشیاء، شخصیات کون کون ہیں؟ دیکھیے ہم بحیثیت مسلمان بھی یعنی فلمی دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور جو ہے کھیل کود کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، سیاسی لیڈران سے محبت کرتے ہیں، تاجران سے محبت کرتے ہیں، پھر اپنے اور قریب آ جائیں تو اپنے مسلم معاشرے کے بھی جو ذمہ داران ہیں، بڑے ہیں، اور جو ہے ہمارے خاندان کے بڑے افراد ہیں، ہمارے اپنی بیوی بچے ہیں، ہماری دیگر چیزیں ہیں، ہمارا مال ہے، خود ہمارے اپنا نفس ہے، ہم بہت عزیز رکھتے ہیں، اس کو بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پوچھیں کسی مسلمان کو یا اپنے نفس سے پوچھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے نزدیک ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، بحیثیت بشر جو اللہ کے رسول ہمارے لیے بحیثیت نبی ہیں، ان سے بڑھ کر کے ہم کسی کو مقام مرتبہ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ محبت کس طرح سے ہونی چاہیے، یعنی کیا شکل ہونی چاہیے اس کی، یہ بھی تو قابل غور بات ہے، اس کا دراسہ ہونا چاہیے، سنجیدگی سے بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ التوبہ میں قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، کہ اگر اللہ کے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تم اپنے آبا و اجداد سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے کنبے اور قبیلے کے لوگوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے، اور اپنی اس تجارت سے
اس مال سے جس کی کمی سے آپ ڈرتے ہیں اور جس کے فوت ہونے سے آپ ڈرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی جو محبت ہے، اگر یہ محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آتی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے غالب آتی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی دھمکی دی گئی ہے، کتنی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے یہ اشیاء ہیں، میری یہ زندگی ہے، تو اللہ کے رسول کی محبت اس سے اوپر ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت غالب رہنی چاہیے۔ یہ کیسے ہماری زندگی میں اس کا دراسہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اسے اندازہ آپ لگا لیجیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب الایمان والنذور، کتاب الایمان نہیں، کتاب الایمان والنذور میں لے کر کے آئے ہیں، یعنی باب کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی قسم کیسی تھی، کیسے کیسے آپ قسم کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور اس سے متعلق یہ باب ہے۔ اس میں کئی حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ وہ حدیث بھی ہے جسے ابو عقیل زہرہ بن معبد بن عبداللہ بن ہشام رحمہ اللہ، جو اوساط تابعین کے بعد کا طبقہ ہے، ان کا چوتھا طبقہ ہے، 127 ہجری سے وفات ہے ان کا، تو وہ ابھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا ان کا، تو وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے دادا صحابی ہیں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ہشام بن زہرہ، عبداللہ بن ہشام ابن زہرہ جو ہے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں تقریباً 7 سال کی عمر کے تھے وہ، ان کی والدہ لے کر کے گئی تھیں بیعت کرانے کے لیے، صحیح بخاری میں روایت ہے ان کی۔ تو عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کُنَّا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یعنی ہاتھ تھامے ہوئے تھے، گویا کہ مصافحہ کر رہے تھے۔ باب المصافحہ میں جو امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کے آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، میرا نفس یقیناً جو ہے آپ سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے۔ بڑی صفائی سے عمر بن خطاب نے اس بات کو کہا تھا رضی اللہ عنہ، یعنی بڑی مطلب کوئی لچک نہیں تھی اس میں، کوئی دو رخی کی بات نہیں تھی، جو دل میں بات تھی آپ نے، جو آپ کو اپنا نفس بہت عزیز تھا تو آپ نے کہہ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس بات پر اللہ کے رسول نے کہا کہ لا والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی لأن اکون احب الیک من نفسک، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جب تک تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی مطلب تم مومن نہیں ہے تم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فَإِنَّهُ الْآن، کہا کہ اے اللہ کے رسول، بات ایسی ہو تو پھر معاملہ میرا ایسا ہے کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی بڑھ کر کے محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الآن یا عمر، ہاں اب بات ٹھیک ہے۔ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں جو بات کہی تھی، اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر کو رحمہ اللہ، اس حدیث مبارکہ کو جو کتاب الایمان والنذور کی جو حدیث عبداللہ بن ہشام ہے عمر بن خطاب سے متعلق، اس کو کتاب الایمان میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے وہ باب اور 2 حدیثیں وغیرہ، اس کی شرح میں اس حدیث کو لا کر کے آپ نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ ایک اقتباس سے مکمل وہ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، بہت ہی جامع اور اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ آپ نے بہت ہی ایمان افروز بات لکھی ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِيمَاءٌ إِلَى فَضِيلَةِ التَّفَكُّرِ، اس حدیث مبارکہ میں غور و فکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ گویا کہ دلیل عقلی سے جو ہے امام عقلی کے طور پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ استخراج کیا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے نزدیک آپ محبوب ہیں پوری کائنات سے بڑھ کر، لیکن میرے نفس جو ہے یقیناً جو اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ فطری طور پر ہر انسان اپنے نفس کو سب سے عزیز سمجھتا ہے اور جو ہی سمجھتا ہے کہ میرے نفس کو کوئی نقصان نہ ہو، میرے نفس کو کوئی ضرر نہ پہنچے اور میرے نفس کو جو ہے ہر طرح کے آفتوں سے سالمیت ہو جائے، سب سے پہلے جو ہے میرا نفس بچ جائے، میرے نفس کو جو ہے سکون ہو، میرے نفس کو عزت ملے، میرے نفس کو جو ہے بڑھوتری ہو، اسے آرام مل جائے، اسے نجات مل جائے۔ جب بات ایسی ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی مبعوث کیے گئے ہیں اور آپ پر ایمان لانے سے ہی میرے نفس کو سالمیت ہے،
میرے نفس کی عزت ہو، میرے نفس کی یعنی صحت ہو، میرے نفس کی بقا ہو. اور بقا کون سی بقا؟ حقیقی جو بقا ہے، جو جنت میں جانے والی بات ہے. اللہ کے رسول آئے تو ہم کو جو ہے کفر سے نکال کر کے ہمیں ایمان کی طرف لے کر کے آئے باذن اللہ تعالی. ہمیں ظلمات سے نکال کر کے نور کی طرف لے کر کے آئے باذن اللہ تعالی. ہمیں جو ہے مطلب جہنم سے نکال کر کے جنت لے کر جانے والے ہیں باذن اللہ تعالی. ایسے میں اللہ کے رسول کی شخصیت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نفع بخش شخصیت ہے. تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کو چاہنا، آپ کو محبت کرنا، آپ کو محبوب سمجھنا، یہ کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے، اپنے نفس سے بڑھ کر کے بھی یہ غور کرنا چاہیے اس پہلو سے. میں جس سے محبت کر رہا ہوں، کیا وہ مجھے فائدہ پہنچائے گا؟ کیا وہ میری نجات کا ضامن ہے؟ اسی لیے جب بات آتی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خالق کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں. اللہ کی اطاعت ایک طرف ہے، مخلوق کی اطاعت ایک طرف ہے. ہم خالق کی اطاعت کریں گے کیونکہ وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے ماں باپ، ہمارے سرپرست، ہمارے دیگر لوگ، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی کا احسان نہیں کائنات میں. آپ پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں نجات ملتی ہے. یہ غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرنا چاہیے. ایسی نہیں کہ بھی جذباتی طور پر مجھے اللہ کے رسول کے لیے جان دے دینا ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. یعنی وہ محبت بھی ایک محبت ہے، لیکن تفکر کی عادت ڈالنا چاہیے اور اللہ کے رسول کی زندگی میں غور و فکر کرنا چاہیے، سیرت پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہم اپنے نفس کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے زیادہ محبوب ہے. ہاں، میری نفس سے بھی بڑھ کر کے محبوب ہے. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا لا شک ان حظ الصحابہ فی هذا المعنى اتم. اس باب میں، اس پہلو سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا حصہ سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ کہا کہ لأن هذا ثمرۃ المعرفہ، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی جو محبت، کہ صحابہ کی جو محبت اللہ کے رسول کی جو حق میں تھی، وہ علم و معرفت کا نتیجہ. وہ جذباتی طور پر محبت نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول سے. یقیناً ایک جذباتی محبت بھی ہوتی ہے. آپ علیہ السلام کے صحابہ کی محبت یقیناً یعنی اس غور و فکر کے بعد کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہماری لیے زندگی کے لیے سب سے اہم جو ہیں، آپ نے جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے نبی ہیں، آپ پر ایمان لانا چاہیے. اور ہم سب سے بڑھ کر کے آپ جو ہے عزیز ہیں، میرے بیوی بچوں سے بڑھ کر، میرے نفس سے بڑھ کر کے. ہمارے پاس وہ پہلو کہیں نہ کہیں کم ہے. اسی لیے ابن حجر نے کہا کہ لوگوں کی غفلت کے اعتبار سے اور علم و مرتبے کے اعتبار سے لوگوں کی محبت اللہ کے رسول سے بھی کم زیادہ ہوتی ہے. کسی کی محبت اللہ کے رسول سے بہت زیادہ، کسی کی محبت اللہ کے رسول سے بہت کم. ہیں دونوں مسلمان، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کی محبت اور ان کی محبت میں فرق کیوں؟ علم و معرفت کی کمی کی وجہ سے. تو یہ غور و فکر کرنا چاہیے اور دل و جان سے کہنا چاہیے کہ ہاں ہم علم و معرفت کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی شخصیت کو کائنات کی کل چیزوں سے بڑھ کر اور اپنے نفس سے بڑھ کر کے بھی محبوب جانتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. میں ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیں اور جو ہے دیانتداری سے، علم و معرفت کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی شخصیت کو محبوب جانیں، اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں، ٹوٹ کے چاہیں، جذباتیت سے اٹھ کر کے علم و معرفت کی روشنی میں کہ ہاں واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ ہم پر فرض ہے. اور جو ہے اس سے یہ ہماری عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یقیناً میرے نفس سے بڑھ کر کے بھی اللہ کے رسول. ایسے میں انسان اپنے جیب کا پیسہ خرچ کرنا ہو، بیوی بچوں کے لیے قربانی دینا ہو، نفس کی قربانی دینا ہو، سب کچھ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے تیار ہوتا ہے. کیوں؟ وہ علم و معرفت سے اللہ کے رسول کی شخصیت کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ سے محبت کرنے کا. اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. ہمارے ہود جو ہیں ماشاءاللہ اہتمام کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، 7 سال کے ہیں حالانکہ الحمدللہ. اور میری اہلیہ کو اللہ جزائے خیر دے جس نے اتنا اہتمام کیا، ماحول بنا کے دیا اور پڑھائی کے لیے آسانی اور فراغ دیتی ہے باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.